اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین حضرات، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد رضوان اظہری مراد آبادی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل MR اظہری آفیشیل۔ آج میں پھر آپ کے سامنے ایک اور نئی ویڈیو لے کر کے حاضر ہوں۔ آج جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا وہ ہے کشتی نوح کے بارے میں۔ دیکھیے کشتی نوح کس لکڑی کی بنائی گئی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا کس نے سکھایا، حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی کس جگہ بنائی تھی، کشتی نوح کے تختوں پر کیا لکھا گیا تھا۔ تو کچھ اسی طرح کے چند سوالات اور ان کے جوابات ہیں جو میں نے آپ تک شیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دھیان سے ضرور دیکھیں تاکہ ہر بات اچھے سے سمجھ میں آ سکے۔ چلیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: کشتی نوح کس لکڑی کی بنائی گئی تھی؟ جواب: یہ کشتی سال کی لکڑی کی تھی۔ خزائن العرفان پارہ 12 رکوع 4۔ بقول دیگر یہ کشتی صنوبر کی تھی۔ البدایہ جلد 1 صفحہ نمبر 110۔ سوال: کشتی نوح علیہ السلام جن درختوں کی لکڑی سے بنائی گئی تھی وہ کتنے سالوں میں تیار ہوئے تھے؟ جواب: بحکم الہی نوح علیہ السلام نے درخت بوئے اور 20 سال میں یہ درخت تیار ہوئے۔ خزائن العرفان پارہ 12 رکوع 4۔ ایک روایت میں ہے کہ 40 سال کے بعد وہ درخت کاٹے گئے اور ایک روایت میں 100 سال ہے۔ البدایہ جلد 1 صفحہ نمبر 110۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا کس نے سکھایا؟ جواب: اللہ رب العزت نے جبرائیل کو بھیجا جنہوں نے آپ کو کشتی بنانا سکھایا۔ ساوی۔ سوال: کشتی نوح کتنے سالوں میں بن کر تیار ہوئی؟ جواب: یہ کشتی 2 سال میں تیار ہوئی۔ خزائن العرفان پارہ 12 رکوع 4۔ ایک روایت میں 40 سال اور ایک روایت میں 100 سال ہے۔ ابن کثیر پارہ 12 رکوع 4۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی کس جگہ بنائی تھی؟ جواب: یہ کشتی نوح علیہ السلام نے مسجد کوفہ کے پاس بنائی تھی۔ حاشیہ 4 جلالین صفحہ نمبر 183۔ سوال: کشتی نوح میں کتنے تختے لگائے گئے تھے؟ جواب: کشتی نوح میں 1,24,000 تختے لگائے گئے تھے۔ معارج جلد 8 رکن دوم نزہۃ المجالس 5 صفحہ نمبر 34۔ سوال: کشتی نوح کے تختوں پر کیا لکھا گیا تھا؟ جواب: کشتی نوح کے 1,24,000 اور 4 تختوں میں سے ہر ایک تختہ پر ایک نبی کا نام لکھا گیا۔ اس طرح 1,24,000 تختوں پر 1,24,000 انبیاء اکرام علیہم السلام کے نام درج کیے گئے۔ باقی 4 تختوں پر 4 خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے نام تحریر کیے گئے۔ یہ تمام نام حضرت جبرائیل علیہ السلام بالترتیب بتاتے گئے اور حضرت نوح علیہ السلام لکھتے گئے۔ معارج صفحہ نمبر 8 رکن دوم نزہۃ المجالس 5 صفحہ نمبر 34۔ سوال: کشتی نوح کا طول و عرض کتنا تھا اور اس کی اونچائی کتنی تھی؟ جواب: اس کے متعلق مختلف اقوال وارد ہیں۔ پہلا قول: اس کشتی کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ یہ قول خزائن العرفان پارہ 12 رکوع 4 میں موجود ہے۔ دوسرا قول: اس کی لمبائی 80 ہاتھ تھی اور چوڑائی 50 ہاتھ۔ تیسرا قول ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا طول 1200 ہاتھ تھا اور عرض 600 ہاتھ۔ چوتھا قول: حضرت قتادہ کا کہنا ہے اس کی لمبائی 300 ہاتھ تھی۔ پانچواں قول: ایک روایت میں ہے کہ اس کی لمبائی 2000 ہاتھ اور چوڑائی 100 ہاتھ تھی۔ ابن کثیر پارہ 12 رکوع 4۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک دوسری روایت ہے کہ اس کشتی کی لمبائی 660 گز،
چوڑائی 330 گز اور اونچائی 33 گز تھی۔ معارج جلد 1 صفحہ نمبر 71۔ سوال، کشتی نوح کی شکل کیسی تھی؟ جواب، اس کشتی کا نقشہ شکل مرغی کی طرح تھا۔ اس کا سر مور کی طرح، سینہ بدخ، دوسری روایت میں سینہ کبوتر کی طرح، اور دم مرغی کی دم کی طرح۔ معارج النبوہ جلد 1 صفحہ نمبر 71۔ سوال، کشتی نوح میں کتنی منزلیں تھیں؟ جواب، اس کشتی میں 3 منزلیں تھیں اور ہر منزل 10 ہاتھ اونچی تھی۔ ابن کثیر پارہ 12 رکوع 4۔ سوال، کشتی نوح کی کون سی منزل کس کے لیے مختص کی گئی تھی؟ جواب، اس کشتی کی منزلیں اس طرح تقسیم کی گئیں کہ طبقہ زیریں میں وحوش، درندے اور حوام، درمیانی طبقے میں چوپائے وغیرہ، اور طبقہ اعلیٰ میں خود حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے متبعین، پرندے اور سامان خرد دنوش بھی اوپر ہی کے طبقے میں تھے۔ خزائن العرفان پارہ 12 رکوع 4۔ ایک قول یہ ہے کہ پہلی منزل میں وحوش، دوسری میں اشیاء خوردنی اور تیسری میں مومنین تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ پہلی منزل میں چوپائے اور جنگلی جانور، دوسری میں مرد عورتیں اور تیسری میں پرندے تھے۔ ابن کثیر پارہ 12 رکوع 4۔ حاشیہ نو جلالین صفحہ نمبر 183۔ سوال، کشتی نوح میں کتنے نبی سوار تھے؟ جواب، 2، حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح نے اس کشتی میں حضرت آدم کا تابوت رکھ لیا تھا اور تابوت کے ایک جانب مرد اور دوسری جانب عورتوں کو بٹھا لیا۔ الملفوظ صفحہ نمبر 73 حصہ اول۔ سوال، کشتی نوح میں کل کتنے افراد سوار تھے؟ جواب، اس تعلق سے کئی اقوال منقول ہیں۔ ایک قول حضرت مقاتل نے کہا ہے کل 72 مرد عورت تھے، خزائن العرفان۔ دوسرا قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ 80 افراد تھے، نصف مراد اور نصف عورتیں۔ تیسرا قول کل 12 آدمی تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے 3 صاحبزادے مع اپنی اپنی بیویوں کے، اور 6 دیگر مومن مرد عورتیں۔ جلالین صفحہ نمبر 183۔ چوتھا قول بعض نے کہا ہے کل 9 افراد تھے، 3 آپ کے صاحبزادے یعنی حام، سام، یافس، 6 دیگر۔ پانچواں قول ہے بعض نے 9 کی تعداد اولاد نوح کے علاوہ بتلائی ہے۔ چھٹا قول ایک قول 10 افراد کا ہے۔ ساتواں اور ایک قول یہ ہے کہ کل 7 اشخاص تھے، 3 آپ کے صاحبزادے اور ان کی بیویاں، اور ایک یام آپ کا کافر بیٹا کی بیوی۔ ابن کثیر پارہ 12 رکوع 4۔ آٹھواں قول ایک قول 78 کا بھی ہے، حاشیہ 4 جلالین 336۔ نواں قول 20 اور 88 کے بھی اقوال منقول ہیں۔ معارج النبوہ جلد 1 صفحہ نمبر 73۔ سوال، کشتی نوح میں سوار ہونے والا سب سے پہلا پرندہ کون سا تھا؟ جواب، اس کشتی میں پرندوں کی جنس میں سب سے پہلا طوطا سوار ہوا تھا۔ البدایہ جلد 1 صفحہ نمبر 111۔ ابن کثیر پارہ 12 رکوع 4۔ اور امام قرطبی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کشتی میں جو جانور سوار ہوا تھا وہ مرغابی ہے۔ نزہۃ المجالس 1 صفحہ نمبر 89۔ سوال، کشتی نوح میں سب کے آخر میں سوار ہونے والا جانور کون سا تھا؟ جواب، اس کشتی میں چوپایوں میں سے گدھا ہے جو سب کے بعد سوار ہوا تھا۔ البدایہ جلد 1 صفحہ نمبر 111۔ ابن کثیر پارہ 12 رکوع 4۔ سوال، کشتی نوح میں ابلیس کس طرح سوار ہوا تھا؟ جواب، اس کشتی میں ابلیس پر تبلیس گدھے کی دم میں لٹک کر سوار ہوا تھا۔ جب گدھا کشتی میں سوار ہونے لگا اس کے دونوں اگلے پاؤں کشتی میں تو آ گئے، لیکن جب اس نے اپنا پچھلا دھڑ اٹھانا چاہا تو لاکھ کوشش کے باوجود اٹھا نہ سکا، کیونکہ دم پر اس ملعون کا بوجھ تھا۔ ادھر حضرت نوح علیہ السلام جلدی کر رہے تھے،
جب آپ نے گدھے کی اس پریشانی کو ملاحظہ فرمایا تو کہا آجا گو تیرے ساتھ ابلیس لعین بھی ہو۔ تب وہ چڑھ گیا اور ابلیس بھی اس کے ساتھ چڑھ گیا۔ ابن کثیر پارہ 12 رکوع 4، معارج النبوہ جلد 1 صفحہ نمبر 72۔ سوال: کس وعدے کے تحت سانپ اور بچھو کو کشتی میں سوار کیا گیا تھا؟ جواب: جب سانپ اور بچھو کشتی میں سوار ہونے لگے تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان دونوں کو سوار کرنے سے منع فرما دیا۔ تب ان دونوں نے کہا ہمیں سوار کر لیجئے، ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ شخص جو سلام علی نوح فی العالمین پڑھے گا ہم اسے ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ معارج النبوہ 71، غرائب القرآن 107، نزہۃ المجالس صفحہ نمبر 50۔ تو یہ تھے کشتی نوح کے حوالے سے کچھ چند سوالات اور ان کے جوابات جو میں نے آپ تک پہنچانا ضروری سمجھے۔ انشاءاللہ العزیز امید کرتا ہوں آپ کے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر ضرور کریں۔ چلیے اب ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔